إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. محترم سامعین، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات عظمت و بزرگی، بڑائی و کبریائی اس خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے کائنات کی ہر چیز کو وجود بخشا، اور درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس جماعت پر جس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیا، خصوصاً اللہ کے آخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گزشتہ 2 جمعوں میں گناہوں کے نقصانات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور چار اہم پوائنٹس یا 4 اہم نکات جن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ایک انسان کے لیے، ایک فرد کے لیے گناہوں کی وجہ سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، اور وہ 4 پوائنٹس یا 4 اہم نقطے۔ پہلا یہ ہے کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے انسان کا، دوسرا بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی قدر گنوا دیتا ہے، اپنی قدر کو کھو دیتا ہے، اپنا مقام اللہ رب العزت کے یہاں گنوا بیٹھتا ہے۔ تیسرے، بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ بندہ گناہ کی وجہ سے اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، اس کو اپنا مقام یاد نہیں رہتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ مجھے دنیا میں اللہ رب العزت نے کس لیے بھیجا ہے، میرا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ 4 باتیں گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے بیان کی گئی تفصیلاً۔ آج کے خطبے میں کچھ پوائنٹس یا کچھ نکات یا کچھ باتیں اور آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تاکہ ایک مومن بندے کو،
ایک مسلمان کو معلوم ہو کہ گناہوں کے نقصانات کیا ہیں. ایک مسلمان کے لیے گناہ اس کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں. پانچویں چیز کہ جو شخص گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرنے کے بعد اس پہ ڈٹ جاتا ہے، اس پہ اصرار کرتا ہے یا گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ شخص پریشان حال ہو جاتا ہے اور حقیقی چین و سکون سے اللہ رب العزت اس کو محروم کر دیتا ہے. اگر ہم گناہ کرتے ہیں، گناہوں سے پلٹتے نہیں ہیں، رب کو مناتے نہیں ہیں، رب سے لو نہیں لگاتے ہیں، تو رب اس بندے کو اپنے آپ سے دور کرتا ہی ہے. ساتھ میں جو سکون اس کو نصیب تھا، جو چین اس کو مل رہا تھا، وہ سکون وہ چین اس سے چھین لیا جاتا ہے، وہ سکون و چین سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ پریشان حال ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کا ذکر سورہ طٰہٰ کے اندر کیا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے. ذکر عام جو ذکر و اذکار ہوتے ہیں وہ بھی اس سے مراد ہے. اس ذکر سے مراد قرآن بھی ہے. ذکر سے مراد انسان جو بھی نیکی کے کام کرتا ہے وہ تمام کے تمام ذکر کے اندر آتے ہیں، اللہ رب العزت کی یاد کے اندر آتے ہیں. نماز اللہ رب العزت کو منانے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. روزہ رب کے ذکر کے لیے، رب کو یاد کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. انسان جو بھی کام کرتا ہے نیکی کے، اچھائی کے جو کام وہ انجام دیتا ہے، وہ تمام کے تمام اس کو اللہ رب العزت سے جوڑتے ہیں. اللہ رب العزت کا ذکر ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جو شخص میرے ذکر کو چھوڑ دے، گناہوں کی زندگی وہ گزار رہا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کو پریشان حال بنا دیتے ہیں، اس کے سکون و اطمینان کو ہم چھین لیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ صرف اتنا نہیں کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں، ہم اس کو پریشان حال کر دیتے ہیں. یہی نہیں، یہاں تو تنگ دستی میں وہ زندگی گزارتا ہے، اس کی حالت جو ہے کبھی بھی سکون و اطمینان وہ نہیں پاتا اپنی زندگی میں. آگے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کل قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا وہ شخص کہے گا ربی اے میرے رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ تو نے مجھے اندھا اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، دنیا میں تو نے مجھے دو آنکھ دی تھی جس سے میں دنیا کو دیکھتا تھا، اپنے آس پڑوس کے ماحول کو، اپنے آس پاس کے ماحول کو میں دیکھتا تھا، مجھے تو آنکھیں تھیں. اللہ رب العزت جب انسان یہ سوال کرے گا اللہ سے کہ تو نے اندھا اٹھایا مجھے، میں دیکھنے والا تھا، میں چیزوں کو دیکھتا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اللہ رب العزت اس سے کہے گا قال كذلك أتتك آياتنا اللہ رب العزت کہے گا اسی طرح أتتك آياتنا میری آیتیں تیرے پاس آئی، میری نشانیاں تیرے پاس آئی، میرے ڈرانے والے تیرے پاس آئے، میری طرف بلانے والے تیرے پاس آئے. فَنَسِيتَهَا تو نے آیتوں کو بھلا دیا، تو نے نشانیوں کو بھلا دیا، تو نے اپنے مقصد کو بھلا دیا. تجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ تو اپنے مقصد سے فوت ہو گیا، تو نے اپنے مقصد کو نہیں پایا، تو اپنے مقام کو نہیں سمجھ سکا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ اسی طرح ہم نے آج تجھے بلا لیا. اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ کہا کہ اسی طرح ہم نے تجھ کو بلا دیا. یعنی جو شخص اللہ رب العزت کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ رب العزت کو یاد نہیں کرتا ہے، گناہوں کے کام اس سے سرزد ہوتے ہیں، گناہوں کے کام کو انجام دیتا ہے، گناہ وہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو پریشان حال بنا
انسان حال گزرتی ہے جب وہ کل قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا، اللہ رب العزت دوسری سزا اس کو یہ دیتا ہے کہ اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ جب وہ کہتا ہے کہ مجھے اندھا کیوں اٹھائے گا، اللہ رب العزت کہے گا میرا ذکر تیرے پاس آیا تھا، میرے رسول تیرے پاس آئے تھے، تجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اس کام سے تو نے اعراض کیا، اسی طرح آج میں نے تجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج تجھے بھلا دیا جائے گا، تیرا کوئی مقام و مرتبہ میرے یہاں نہیں ہے۔ یہ گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ انسان جب گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے، گناہ اس سے سرزد ہونے لگ جاتے ہیں، وہ قرآن سے بھی دور ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، وہ پہلے نمازی تھا تو نماز چھوڑنے لگ جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ اس کو اتنا دور لے جاتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ واپسی کا راستہ وہ بھول جاتا ہے، واپسی کا راستہ اس کو نہیں یاد رہتا ہے کہ میں کہاں تھا، میرا مقام کیا تھا، میں کس مقام پہ تھا اور کہاں میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ تب اس کو ہر چیز اچھی نظر آتی ہے، گناہ کا ہر کام اس کو اچھا نظر آتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ توحید سے بھی عاری ہو جاتا ہے، وہ توحید کو چھوڑ دیتا ہے، شرک کے دلدل میں، کفر کے دلدل میں وہ پھنستا چلا جاتا ہے، اور دنیا اس نے برباد کی آخرت کو بھی برباد کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ پیغام دیا کہ اللہ رب العزت کو منانا ہے، اللہ رب العزت سے لو لگانی ہے، اللہ کے ذکر کو یاد کرنا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یا سب سے بہترین جو عمل ہے وہ نماز ہے، جو 5 وقتہ ہر مسلمان کے اوپر اللہ رب العزت نے فرض کی ہے۔ نمبر 6، گناہوں کی وجہ سے جو نقصان ایک انسان کا ہوتا ہے کہ جو نعمتیں بندے کو ملتی ہیں وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے اور آنے والے نعمتوں کے دروازے بھی بند کر لیتا ہے۔ جس نعمت میں وہ ہوتا ہے وہ نعمت بھی چھن جاتی ہے گناہ کی وجہ سے، اور آنے والی جو نعمتیں ہوتی ہیں، جو اس کو ملنے والی نعمتیں تھیں، ان نعمتوں کا دروازہ بھی گناہ اس شخص کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اس کی مثال وہ واقعہ آدم علیہ السلام کا اور حوا علیہ السلام کا سنا ہے، پڑھا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ ابو البشر آدم اور حوا جنت کے اندر موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے آدم کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، اور دونوں کو جنت میں اللہ رب العزت نے رکھ دیا اور کہا کہ جنت میں رہنا ہے لیکن فلاں درخت کے نزدیک نہیں جانا ہے، فلاں درخت کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، لیکن ایک خطا کی وجہ سے، ایک غلطی کی وجہ سے بہکاوے میں آ کر درخت کو چھو لیا۔ اللہ رب العزت نے جو نعمت جنت کی دی تھی وہ نعمت بھی چھین لی، اور جو آنے والی نعمتیں تھیں اس تمام نعمتوں سے محروم کر کے اللہ رب العزت نے آدم اور حوا کو اس دنیا میں بھیج دیا، اور بھیجنے کے بعد یہ کہا کہ یہ تمہارا عارضی ٹھکانہ ہے، یہ تمہارا دائمی ٹھکانہ نہیں ہے، تمہارا دائمی ٹھکانہ، تمہارا ہمیشگی کا ٹھکانہ جنت ہے، جس جنت سے تم نے اپنے آپ کو ایک غلطی کی وجہ سے، ایک خطا کی وجہ سے نکالا ہے، اس میں واپس آنا ہے۔ اس عارضی زندگی کو گزار کر، اس دنیاوی زندگی کو گزار کر اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اللہ رب العزت نے کہا آدم اسکن انت وزوجک، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا دل چاہے جنت کے اندر اسے کھاؤ، جہاں سے دل چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے نزدیک نہیں جانا، اس درخت کو چھوڑ کر پوری جنت میں سے جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے کھاؤ، وَكُلَا مِنْهَا، دونوں کھاؤ، جہاں سے دل چاہتا ہے سوائے اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، نہیں تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے دونوں کو بہکا دیا، دونوں کو کیا کیا؟ بہکا دیا، اس بات کو جو بات اللہ رب
العزت نے آدم علیہ السلام کو بتائی تھی کہ اس درخت کے نزدیک نہیں جانا ہے، شیطان نے بہلایا پھسلایا، جب اس درخت کو چھو لیا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے، یعنی جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا، جنت سے نکال کر دنیا میں ان کو بھیج دیا۔ اور آگے پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ عارضی تمہارا ٹھکانہ ہے، میری طرف سے ہدایت آئے گی، میری طرف سے رسول ہدایت کو لے کر آئیں گے، اس کے اوپر عمل پیرا ہوگے تو تمہاری دنیاوی زندگی بھی اچھے گزرے گی، اور آخرت میں اللہ رب العزت تمہیں جنت کا ٹھکانہ دے دے گا، تمہیں جنت بھیج دے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے اس واقعے میں مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیا کہ تمہارے باپ آدم کو ایک غلطی کی وجہ سے، ایک خطا کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، لیکن یہ پیغام اللہ رب العزت نے دیا کہ خطائیں ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں تو اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آئیں۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب غلطی ہو گئی اللہ رب العزت نے کلمات سکھائے، ان کلمات کے ذریعے سے دونوں نے اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کیا، اللہ رب العزت کی طرف پلٹے، اللہ رب العزت سے معافی چاہی، اللہ رب العزت نے دونوں کو معاف کر دیا، اللہ رب العزت نے دونوں کو معاف کر دیا۔ اس واقعے میں اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا، یہ بتانا چاہا اس امت کو کہ گناہوں سے دور رہنا ہے، لیکن اگر گناہ ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، خطا کر بیٹھو تو فوراً اللہ رب العزت کی طرف پلٹنا ہے، کیونکہ تمہارے باپ آدم سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے وہ کلمات دی آدم کو، آدم نے ان کلمات کے ذریعے سے توبہ مانگی، استغفار کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ رب العزت نے تمہارے باپ آدم کو معاف کر دیا۔ اسی طرح گناہ ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، رب کی طرف پلٹو، رب سے لو لگاؤ، رب سے معافی مانگو، اللہ رب العزت تمہیں بھی معاف کر دے گا اور تمہارے اس گناہ کو بخش دے گا۔ نمبر 7، ایک انسان گناہ کرتا ہے، برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، برکت کبھی نصیب نہیں ہوتی ہے اس کو، اس کے پاس تمام چیزیں ہوں گی لیکن ہر چیز کے اندر بے برکتی ہوگی۔ یہ نہیں کہ ایک انسان پہلے 50,000 کماتا تھا تو اس کے پیسے میں کمی ہو جائے، نہیں، وہ ہو سکتا 60,000 بھی کمائے، وہ ہو سکتا 50,000 سے 1,00,000 پہ چلا جائے، لیکن بے برکتی کیسے ہوتی ہے؟ گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، پہلے بیماری نہیں تھی، اللہ بیماری دے دیتا ہے، وہ 50,000 جو ایکسٹرا انسان کماتا ہے نا، وہ 60,000 70,000 80,000 اس کی بیماری میں چلا جاتا ہے۔ پہلے آپ کا راشن، آپ کا آٹا 20 کلو آتا تھا، اللہ بے برکتی کی وجہ سے وہ 20 سے 25 کلو چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ 20 تھا تو 20 سے 21 ہو گیا، 21 سے 22 ہو گیا، انسان سوچتا ہے کوئی بات نہیں ہے، کون سا مہنگا ہے، 30 35 روپے 25 روپے 40 روپے تو کلو ہے، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ وہی گھر کے افراد ہیں، وہی لوگ ہیں جو ایک سال تک 20 کلو آٹا سے کام چلتا تھا، یہ 21 22 کیسے ہو گیا؟ انسان سوچتا ہو سکتا ہماری بھوک بڑھ گئی، نہیں، انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ جو عمل میں دن بھر کرتا ہوں، جو میں کام کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ان کاموں کے اندر، ان جو عمل میں کرتا ہوں، جو پیسے میں کما رہا ہوں، جو پیسے میرا بڑھ گیا، کیا کہیں اس میں تو حرام تو نہیں ملا ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں میں اپنے کام کے اندر عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا ہوں، میرے کام کے اندر خیانت پائی جاتی ہے، میرے اس عمل کے اندر خیانت پائی جاتی ہے، میرا یہ عمل جو پہلے میں کرتا تھا صحیح طریقے سے اب نہیں ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے برکتی ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کا خاتمہ کر دیتا ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، سکون اطمینان تمام چیزیں اللہ رب العزت غارت کر دیتا ہے، تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو گناہوں کا جو ایک خطرناک نتیجہ جو نکلتا ہے، ایک نقصان جو ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کہ اس کے مال کے اندر، اس کی تمام چیزوں کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے۔ ایک انسان اچھا خاصا صحت مند ہوتا ہے، اچھا خاصا صحت مند ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن اگر وہ گناہوں کے نزدیک جاتا ہے، وہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے تو اس کی صحت جو ہے دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی صحت ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی صحت بیماریوں کی نظر ہو جاتی ہے، اس کا پورا پیسہ پوری جائیداد لگ جاتی ہے، لیکن تب بھی وہ واپس اس کی زندگی نہیں پلٹتی ہے، اس کی صحت واپس پٹری پر نہیں آتی ہے، اور وہی بیماری اس کو اس دنیا سے لے کر چلی جاتی ہے۔
لیکن انسان نہیں سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں کیا کر رہا تھا، میں کون سے کام انجام دے رہا تھا۔ انسان اس سے پلٹنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، ایک شخص اگر گناہ کرتا ہے، گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں تو شرم و حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شرم و حیا اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اذا لم تستحی، جب انسان سے شرم حیا ختم ہو جائے، فاصنع ما شئت، تو انسان جو چاہے وہ کرتا ہے۔ جب شرم و حیا انسان کے پاس ہوتی ہے، اس کے پاس شرم ہو، اس کے پاس حیا ہو، تو وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن اگر شرم و حیا ختم ہو جائے، شرم و حیا کا خاتمہ ہو جائے، تو پھر اس کو تمام چیزیں صحیح نظر آتی ہیں۔ صحیح تو چھوڑ دیجئے، وہ غلط چیزیں بھی اس کو صحیح نظر آتی ہیں۔ اس کے گھر کے افراد کیا کرتے ہیں، اس کی بیوی کیا کرتی ہے، اس کی بیٹیاں کیا کرتی ہیں، اس کے رشتہ دار کیا کرتے ہیں، اس کے بیٹے کیا کرتے ہیں، اس کے گھر میں اچھائیاں ہیں یا نہیں ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب انسان سے شرم چلی گئی تو انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور شرم و حیا کے جانے کا سب سے بڑا سبب گناہ ہوتے ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، آج ایک گناہ چھپ کے کرتا ہے، کل وہ گناہ چند لوگوں میں کرے گا، پھر وہ معاشرے کے سامنے بھی کرے گا، پھر وہ معاشرے میں دن دناتا ہوا پھرتا ہے، اور تمام لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ شخص جا رہا ہے جو گنہگار ہے، جو گناہ کے فلاں فلاں کام کرتا ہے، اس کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ پہلا گناہ کرتا ہے، کسی کو پتہ لگتا ہے، اس کو شرم بھی محسوس ہوتی ہے، اس کو آڑ بھی محسوس ہوتی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے رب کو منانے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن دن بدن وہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے، رب سے دور ہوتے چلا جاتا ہے۔ پھر نہ اس کو معاشرے کی فکر ہوتی ہے، نہ اللہ رب العزت کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنی فکر ہوتی ہے، نہ گھر والوں کی فکر ہوتی ہے۔ پھر گھر میں کیا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے لیے سب کچھ جائز ہوتا ہے، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اس کو برا محسوس نہیں ہوتا، اس کو شرم و حیا نہیں آتی ہے۔ نمبر 9، گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق سے محروم کرتا ہے۔ رزق سے انسان کو کیسے محروم کرتا ہے اللہ رب العزت؟ اس کی 2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں۔ رزق آپ کو مل رہا ہے، آپ 1 لاکھ کماتے ہیں، مہینے کا 2 لاکھ 3 لاکھ کماتے ہیں، آپ لکھپتی مان لیجئے، ایک شخص لکھپتی ہے، صحیح طریقے سے پیسہ کما رہا تھا، اس کا رزق صحیح راستے سے آ رہا تھا، لیکن وہ کرتا کیا ہے کہ اس کو لالچ، مال کی جو لالچ ہوتی ہے نا، لالچ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انما اموالکم و اولادکم فتنہ فاتقوا اللہ، اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ مال، یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ، آزمائش ہے، فاتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا دونوں چیزوں میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کا تقوی چھوڑ کر، رب کا ڈر چھوڑ کر تم اس آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ، اس آزمائش میں چلے جاؤ، رب کو بھول جاؤ، رب کا ڈر تم چھوڑ دو، رب کا ڈر تمہارے سامنے دونوں چیزوں میں رہنا چاہیے۔ انسان لکھپتی ہے، ٹھیک ٹھاک اس کا رزق آ رہا حلال طریقے سے، لیکن وہ سودی کاروبار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی اس کو بتاتا ہے کہ لکھپتیوں کروڑپتی بن جاؤ گے، یہ کام کرو، وہ سودی لین دین میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ بانڈس وغیرہ خرید لیتا ہے، جو غلط راستے طریقے ہوتے ہیں وہ تمام غلط راستے اپنا لیتا ہے، لیکن وہ ایسا اس میں ڈوبتا ہے کہ واپسی کا وہ راستہ بھول جاتا ہے، اس کے پیسے برباد در برباد ہوتے چلے تھے، وہ جوئے میں پیسہ لگا دیتا ہے، وہ فلاں چیزوں میں اپنا پیسہ لگا دیتا ہے، لیکن واپسی کا راستہ وہ بھول جاتا ہے۔ اور دوسری مثال میں آپ کو بتا دوں کہ ایک انسان ہے، فقیر ہے، ہمارے معاشرے کے اندر رہتا ہے، کمزور ہے، رزق نہیں ہے اس کے پاس، ایک شخص مالدار نکلتا ہے، رات کو نکلتا ہے، چوری چھپ کے اس کے دروازے کے اوپر جاتا ہے۔ بے شمار مثالیں ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد ہوتی ہوں، آپ جانتے ہوں، یا آپ کے ساتھ کبھی واقعہ پیش آیا ہو۔ آپ اللہ والے ہیں، نیک ہیں، آپ اپنا مال لے کر اس کے دروازے کے اوپر پہنچے، مال اس کے دروازے پر اللہ رب العزت پہنچانے والا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو ذریعہ بنایا کہ آپ مال اس کے دروازے پر پہنچا کراؤ، لیکن آپ پہنچتے ہیں اس کے دروازے کے اوپر، دروازہ بند ہے، لیکن اندر سے میوزک کی آواز آ رہی ہے، موسیقی کی آواز آ رہی ہے، گانے کی آواز آ رہی ہے، شراب و کباب کی آواز آ رہی ہے، کسی بھی چیز کی غلط کسی بھی چیز کی آواز آ رہی ہے۔
آپ نیک تھے، آپ اللہ والے تھے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے ذہن میں بات ڈالنے کی وجہ سے آپ اپنا صدقہ مال جو بھی ہے، خیرات جو بھی ہے، وہ اس کے دروازے پر لے کے گئے، لیکن میوزک نے، موسیقی نے وہ مال اس سے روک لیا، آپ اس مال کو واپس لے کر آگئے۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کو گانے بجانے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا رزق، اس کو اس کے رزق سے محروم کر دیا، اس کو اس کے رزق سے روک دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص اپنے رزق کو بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، غلطی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے اپنے رزق کو روک دیتا ہے، اپنے رزق کو اپنے لیے حرام کر لیتا ہے۔ جو رزق اس کے لیے حلال تھا، جو رزق اس کے دروازے پر چل کر آیا تھا، جو رزق اللہ رب العزت اس کو دے رہا تھا، لیکن وہ گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، گناہوں کے کام میں لت پت ہوتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، وہ رزق کے راستے کو بند کر لیتا ہے، وہ رزق کے راستے کو روک لیتا ہے، وہ رزق کے راستے کو، رزق کے دروازے کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ تو یہ چند باتیں یا یہ چند اہم پوائنٹ جو میں نے گناہوں کے خطرناک نتائج یا گناہوں کے نقصانات ایک شخص کو، ایک فرد کو کیا ہوتے ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم جئیں اسلام پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ توحید پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وتم وهم أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔